علیہ وسلم کچے کا ٹوکرا ہوا ہے. 4 دن ہو گئے محبوب بچھڑے نبی, سادے رنگ کے روزے والے نبی, ان کے آگے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا ہی نہ گیا. بلال اپنے گھر چلے گئے, اپنی بیوی صحیح سے کہنے لگے بال گانی ایسے چولہے کو, ایسے آٹے کو. اللہ اکبر. عورتیں بڑی خواہش کے خیال کیا کرتی تھی, جب رات کو شور کام کا سے فارغ ہوا کرتے تھے دسترخوان سجا ہوتا تھا, اتنی ساری گلیں باتیں, پہلے کچھ کھا پی لے تو چل کر کھا لے. اب تو اتنی بڑی لسٹ دروازے پڑی ہوتی ہے, بیچارہ کیا کھائے گا کیا پیے گا. اس عورت کو شور کی قدر کا کیا پتا جو 12 گھنٹے دھوپ میں سیکھنے کے بعد اسے گھر میں رات کو روٹی ہنس کے نہیں دیتی. بڑا جملہ کہہ کے جاؤں گا, اگر عبد الحنان کا علم, اس کا فہم, اس کا تقویٰ یہ جملے کو غلط ثابت کرے تو پھر اصلاح کر دینا. 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے, حسین کے نانے کی شان میں حلوے روٹیاں پکانے والوں, اگر تم شور کو 2 روٹیاں سکون سے دے نہیں سکتی تو یہ 12 ربیع الاول کی نیاز بھی خدا قبول نہیں کر سکتا ہے. اللہ ٹھیک ہے. بیوی سے کہہ دیا یہ دسترخوان کس کے لیے, تو عثمان تو 4 دن کے بعد آیا, پتہ نہیں سیر ہو کے آیا یا بھوکا آیا, پہلے روٹی کھا. بلال رو کے کہنے لگے, عثمان رو کے کہنے لگے کیسے عثمان تسلی سے روٹی کھائے گا, مکے کا دین یتیم جو 4 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے. حضرت عثمان نے سارے دسترخوان کی گٹڑی بنائی اور سر پر اٹھا دی. اللہ اکبر. میں عائشہ کے بیڑے پہ چلے گئے, دروازے کی کنڈی بجائی, حیا والی ساس تھی, حیا والا داماد تھا. یا تو بیویاں گھروں کے برتن مانڈے اور سانیہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر دریا پر جا کر میرے عزیزوں مچھلی کھائے, ڈوب مرو. ایسے داماد اور ایسی سالیوں. ماں عائشہ حیا والی, غیرت والا, حیا والا عثمان دروازے پہ گئے اور جا کے لگے اماں ذرا پردہ کر لے. اماں ہوٹ پہ ہو گئی. حضرت عثمان غنی نے اپنے سر سے کھانے کا باکس گٹھڑی اتاری اور اپنی چادر کا دسترخوان بنایا, اس پر روٹی سالہ رکھ دیا. کم مادر دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جا, عثمان کا کلیجہ ٹھرے گا. اما سڑ کہنے لگی کیا ہوا, ابھی میں آیا. مسجد نبوی میں گئے, آقا صحیح عائشہ کے خدیجہ میں, عائشہ کے بیڑے میں تیرا انتظار ہو رہا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اما عائشہ کے گھر کے اندر سیدنا عثمان کی بیوی کے ہاتھوں کا پکا دسترخوان پہ دیکھا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے سے اندر کر کے عثمان باہر نکل گئے اور حضور کے کاشانہ کی دیوار, حجرے کی دیوار کے ساتھ اتر کے کھڑے ہو گئے. جھولی پھیلا کے کہنے لگے اللہ نہ عثمان اس قابل, نہ اس کے گھر کا کھانا اس قابل. اللہ سونے محمد کو میرے گھر کا کھانا پسند آ جائے. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسترخوان سجا ہوا دیکھا. فرمایا عائشہ ڈبے میں آٹے کی چمکی نہیں تھی, چولہے میں آگ نہیں تھی, یہ اتنا سجا ہوا کھانا کہاں سے آ گیا. اما نے عثمان کے رونے کی آواز کو سن کے کہا وہ جو بار پھونکے مار مار کے رو رہا ہے تیرا سونا داماد لے کے آیا. اللہ کے پیغمبر نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن پہ روٹی کو نہ ڈالا بلکہ باہر نکلے. عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی میں لے گئے اور جہاں کھڑے ہو کر جناب عثمان غنی نے کھانے کی دعوت دی تھی وہی کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ اکبر عثمان, ساری دنیا اللہ اکبر, ساری دنیا تیرا دیا ہوا مدینے کی خیرات تیری بڑھتی ہے. آج محمد تجھے کچھ دینا چاہتا ہے. صحابہ حیران ہو گئے کیا دیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر نے نبوت والا دامن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کہ یا اللہ میرے اللہ یہ میرا عثمان ہے, اللہ اس نے محمد بھوکا ہے, محمد کو کھانا کھلایا, اللہ اس کا بدلہ تیرے سے غلام, اللہ اس کا بدلہ تیرے سے محمد مانگ رہا ہے. کیا بدلہ؟ فرمایا اللہ جس نے میری بھوک کو آسان کر دیا قیامت کے دن اس کے حساب کتاب کو آسان کروا دینا. کون؟ علی رضی اللہ تعالی. یہ گلشن رسول کے گلدستے کی وہ پھول کی پتیاں ہیں 1400 سال کے بعد, جن میں سے آج بھی ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسے 1400 سال پہلے آیا کرتی تھی. تیری
بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی اللہ اکبر رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا، محلے والا کہیں گے منڈا بہت سونا ہے، اللہ اکبر علاقے والے کہیں گے چھوکرے کوئی عیب کہیں نہیں، علاقے والے رشتہ دار کہیں گے اس جیسا تو جوان ہے ہی کوئی نہیں۔ جب علی پاک رحمت دو عالم کے ویڑے پر آ گئے اور ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا علی آج کیسے آنا ہوا؟ کہ رحمت دو عالم آپ کی دھی کا ہاتھ لینے کے لیے آیا۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا علی ٹھہر جا، فاطمہ سے بھی پوچھ کے آؤ، جو رشتہ مجھے پسند ہے میری دھی کو بھی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ رحمت والے نبی اپنے کھٹڑے مبارک سے ان کے اندر جانے لگے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ میری بھی تو سنتے جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا، فاطمہ سے کہہ اللہ اکبر، ایسے لوگ فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی سے علی محمد تیرے بیڑے میں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو صدیق کا رونا پسند آ گیا، عمر کی سفارشیں پسند آ گئی، عثمان عبد الرحمن نے بھی 9 بار کھڑے رو رہے قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ گیا۔ کملی والے ہم یہ نہیں کہتے علی امیر ہے کہ غریب ہے، ہم یوں نہیں کہتے اس کے پیر میں جوتی ہے یہ ننگے پیر آیا ہے، ہم یوں نہیں کہتے فاطمہ کو بسترے پہ بٹھائے گا یا زمین پہ بٹھائے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ اکبر محبوبہ علی کی جھولی میں فاطمہ کو ڈال دینا، کیونکہ مالک کائنات نے سارے جہان کے نوجوانوں پر نظر ڈالی، اس سارے کے سارے نوجہان کے نوجوانوں میں اللہ کو محمد تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں